إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود حاضرین مجمع، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آج ہماری اس محفل کو اس لیے سجایا یا اس لیے انعقاد کروایا کہ ہم قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں سن سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو حق اور صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائیو، بعدہ ہم سب کو عمل کر پیرا ہونے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیو۔ گزشتہ دروس سے ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ ہم سیرت عمر فاروق کو سن رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں، کچھ اشعار جو اللہ رب العالمین کی حمد میں شیخ داؤد راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں، خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں، تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے، میں تنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں، میں تنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ میرے مولا تو ہی ہے ہمراز میرے گناہوں کا، میں تیرے روبرو توبہ میرے ہمراز کرتا ہوں۔ حقیقت میں تو ہی حاجت روا ہے اہل حاجت کا، حقیقت میں تو ہی حاجت روا ہے اہل حاجت کا، تیرے در پہ نیاز آگیں جبیں ناز کرتا ہوں۔ میں جھکتا ہوں تیرے در پہ تو دنیا جان لیتی ہے، میں جھکتا ہوں تیرے در پہ تو دنیا جان لیتی ہے، اٹھا کر پستیوں سے سر کو سر افزار کرتا ہوں۔ خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں، تیرے نام سے ہی ہر کام کا آغاز کرتا ہوں۔ تیری رحمت سے چلتے ہیں وفا کے قافلے یا رب، تیری رحمت سے چلتے ہیں وفا کے قافلے یا رب، تیری رافت سے کٹتے ہیں جفا کے فاصلے یا رب۔ خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں، تیرے نام سے ہی ہر کام کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ، یہ وہ اشعار تھے جو داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں لکھے تھے۔ حاضرین مجمع، ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت گزرے ہیں۔ اسلام کی تاریخ سے اگر عمر فاروق کا نام نکال دیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی میں دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے
اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ کارنامے انجام دیے جن کو آج مسلمان نہیں بلکہ غیروں نے اپنی تاریخی کتابوں میں اپنی زبانوں سے بیان کیا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک کھلا میدان ہے اور بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے اور ڈول لیا اور کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھاری ہو رہا تھا، نکالنے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کر پا رہے تھے یا پریشانی ہو رہی تھی۔ اسی کے بعد عمر فاروق آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو بکر صدیق سے آپ نے وہ ڈول لیا اور پانی نکالنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب عمر فاروق نے وہ ڈول لیا تو وہ ڈول بڑا ہو گیا تھا۔ ڈول وہ چیز، اس بالٹی کو کہا جاتا ہے جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عمر فاروق نے وہ ڈول سے پانی نکالا تو دیکھا کہ پورے لوگ جو جمع تھے انہوں نے اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو پانی پلایا اور چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس خواب کی اور اس معاملے کی حقیقت کو جاننا چاہا کہ اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاملہ دین کا ہے اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایک بزرگ آدمی بھی ہیں اور آپ نے اس چیز کو جانا کہ ان کی خلافت کا وقت بہت کم وقت تھا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ دین کا کام نہیں کر پائے تھے، لیکن جب عمر فاروق کی بات آئی تو عمر فاروق نے پوری دنیا کو دکھایا اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں نے عمر فاروق کے زمانے میں گھٹنے ٹیکے اور عمر فاروق نے دنیا کے کئی حصوں میں اسلام کو پہنچایا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمزور ہونے کی وجہ یہی بتلائی ہے کہ آپ کے دور میں چونکہ کئی سارے فتنے تھے کہ آپ کے دور میں، آپ کی ابتدائی خلافت میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اسی طریقے سے مرتدین اسلام کا فتنہ، اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے فتنے، اور اس کے بعد پھر وقت کم ملنا، تو اس اعتبار سے آپ کمزور رہے اور آپ نے بہت زیادہ وہ کام، فتوحات جو عمر فاروق نے فتوحات حاصل کی وہ آپ حاصل نہیں کر پائے۔ یہ نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق کو شوق نہیں تھا یا انہوں نے اسلام کے معاملے میں کچھ گڑبڑی کی ہے یا اسلام کی باتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے واقعات ابوبکر عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس طریقے سے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہ کر کے دین کا کام اچھے سے کریں گے۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے نکلتے تھے اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ شیطان کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس راستے پر وہ چلے۔ آج ہم لوگوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سے اگر نماز کے لیے کہا جائے تو ہماری زبان پر یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں شخص ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، نمازی نہیں ہے یا نمازوں کو نہیں پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے ساتھ ایسے مسائل ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں ہیں، یا ایک نمازی ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں اس کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ نماز میں جاتا ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہوں تو شیطان قبضہ کر لیتا ہے، دماغ نماز سے بہک جاتا ہے، دماغ میں دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی نہ جانے ہم کیسے طریقے سے اپنی زبان پر یہ بات لاتے ہیں کہ شیطان کا بہکاوا ہے اور شیطان کے وسوسے ہیں اور ایسے مسائل ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں کہ شیطان خود ان کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے اور خلیفہ بننے کے بعد جو آپ نے اپنی امانت داری، دیانت داری،
اسی طریقے سے لوگوں کے خیالات کے معاملے، لوگوں کے انصاف کے معاملے، لوگوں کے حق ادا کرنے کے معاملے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے معاملے جو لوگوں کے سامنے رکھے وہ آج بھی تاریخ میں نمایاں ہیں اور بہت اچھے سے ہمارے سامنے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو سنیں اور اس چیز کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے اسلاف وہ شخصیت ہیں جو عمر فاروق ہیں، وہ شخصیت ہیں جو ابو بکر صدیق ہیں، وہ شخصیت ہیں جو عثمان غنی ہیں، اگر ایسی شخصیتیں ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، تو کیوں نہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو کہ ہم ان کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حالات دنیا کیا چل رہے ہیں۔ یہ وہ علاقہ جسے ہم عراق کے نام سے، یہ وہ مسجد جسے ہم مسجد فلسطین کے نام سے جان رہے ہیں، یہ وہ مسجد تھی جب پہلے یہودیوں کا جس پر قبضہ تھا، اور عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو یہودیوں سے نجات دے کر کے یہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اور یہودیوں نے اس وقت امیر المؤمنین کو دیکھا تھا جب لوگ گئے اور لوگوں نے کہا کہ اس مسجد کی چابی ہمیں چاہیے، ہمیں چابی دی جائے، تو چابی دینے سے جب یہودیوں نے منع کیا اور کہا کہ ہم اس طریقے سے چابی نہیں دے سکتے، تمہارے امیر المؤمنین کو یہاں آنا ہوگا، تو امیر المؤمنین نے جب اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا جن کا نام افلح نقل کیا گیا ہے، ان کو لے کر کے گئے اور کہا کہ مدینہ سے وہاں تک کا راستہ 700 کلومیٹر کی دوری ہے، ایسے موقع پر ہم ایک سواری لیتے ہیں، سواری پر کھان پین کا سامان رکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر آپ اونٹ پر بیٹھیے اور کچھ دیر ہم اونٹ پر بیٹھتے ہیں، کچھ دیر آپ اونٹ کی نکیل پکڑیے، کچھ دیر نکیل ہم پکڑتے ہیں۔ جب گھر سے چلتے ہیں اور نکلتے ہیں، لاسٹ میں پہنچتے پہنچتے معاملہ ایسا آتا ہے بہت دیر ہو گئی، 1 میل کے قریب گزر گیا، عمر فاروق اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے وہ علاقہ، وہ ایریا تھا جہاں پہنچنا تھا، یہودیوں کو دکھانا تھا۔ وہ شخص جو آپ کا غلام تھا غالباً ایسا ہو سکتا ہے کہ لمبا چلنے کے بعد تھک گیا ہو۔ عمر فاروق نے کہا کہ افلحا اب اونٹ کو روکو، اور روکنے کے بعد اب اونٹ پر تم کو بیٹھنا ہے اور مجھے نیچے چلنا ہے۔ اس وقت افلاح نے کہا تھا امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، آج جن کے سامنے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی زیب و زینت کیا ہے، آپ کے معاملات کیا ہیں۔ اب اس موقع پر اگر آپ کا غلام اونٹ پر بیٹھتا ہے اور آپ امیر ہونے کے بعد نیچے چلتے ہیں اور ان اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں تو یہ آپ کی عزت کے لیے زیبا نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس موقع پر ہم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلیں گے لیکن آپ وہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، اونٹ کو روکو۔ اونٹ نہیں روکا، امیر المومنین اوپر سے اونٹ سے کودے اور کود کر کے ان کو بٹھایا اور لے کر کے چلے۔ جب یہودیوں نے سامنے دیکھا تو کہا کہ یہ تمہارا امیر المومنین ہے؟ لگتا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا تھا امیر المومنین یہ نہیں ہیں، امیر المومنین وہ ہے جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو امیر المومنین کے غلام ہے۔ اس وقت یہودیوں کے وہ آنکھیں جی اس چیز کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کئی سارے یہودی جب دور سے دیکھ رہے تھے تو بے تحاشا کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جس قوم کے لیڈر ایسے ہوں، جس قوم کے رہبر ایسے ہوں، وہ قوم کبھی اس لائق نہیں ہو سکتی کہ ان کو چھوڑا جائے، ان کو ترک کیا جائے، ان کے معاملات سے دوری بنائی جائے۔ اس وقت امیر المومنین کو لوگوں نے دیکھا، اپنے غلام کو بٹھایا اور آپ جا رہے تھے اور جا کر کے وہیں پر چابی لی اور جا کر کے فلسطین میں مسجد میں اور مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے امیر کون ہوتے ہیں، مسلمانوں کے رہبر رہنما کون ہوتے ہیں۔ معاملات یہ نہیں تھے کہ صرف وہ رعب والے تھے، وہ دبدبے والے تھے، معاملات صرف یہ نہیں تھے کہ ان کی تلوار میں سختی ہوتی تھی، ان کی آواز میں غصہ ہوتا تھا، صرف ایسا نہیں تھا کہ عمر فاروق بہت بڑے ظالم تھے، بلکہ اگر یہ شخص کوئی مسلمان ہونے کے بعد عقیدہ رکھے کہ آپ نے ظلم لوگوں پر کیا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی تھی کہ لوگ ان کو امیر مانتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے معاملات اس طریقے سے رکھے کہ لوگ ان کو رہنما اور رہبر چنے
سنیں آج وہ مسجد جس کو مسجد اقصی جس کو ہمارا قبلہ اول بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ آپ نے غالباً 17 مہینے تک اس مسجد کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی تھی، جو مسجد جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جن کے طرف سفر کیا جائے اس لیے کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا، ان 3 مسجدوں میں یہ مسجد مسجد اقصی شامل ہے۔ پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ، دوسری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد یہی وہ مسجد ہے جسے آج ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کا مشاہدہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ دیر کے لیے موبائل کو دیکھا اور تھو کر کے موبائل کو رکھنے کے بعد پھر وہی احساسات، پھر اسی موبائل میں وہی لایانی چیزیں، وہی گانے، وہی فلمیں، وہی بے تحاشا لایانی تصویریں اور غلط تصویریں اور وہی جھوٹے میسیجز، یہی تمام چیزیں 2 منٹ کے بعد ہمارے درمیان آ جاتی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو مسجد مسلمانوں کی پہلی قبلہ اول رہ چکی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں اگر آپ کو اس لیے سفر کرنا ہے کہ فلاں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں وہاں زیادہ ثواب ملے گا تو اس مسجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں مسجد ہے، عالی شان ہے، بہت بڑے بازار کے بیچ میں بنی ہوئی ہے اور بہت اچھے پتھر لگے ہوئے ہیں، کئی ایسی لگی ہوئی ہیں، بڑے اچھے امام ہیں، بڑی عالی شان بلڈنگ ہے، وہاں جا کر کے نماز پڑھوں گا اور وہاں جا کر کے اچھا لگے گا یا بہت زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو مسجد مسلمانوں کی ایک شان ہے، اور آج مسلمان اس مسجد کو لے کر کے بہت زیادہ فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک تصویر یہ کیا آئی کہ میڈیا دکھا رہی ہے کہ یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ اب پورے مسلمان صرف اسی کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ میڈیا نے اس کو دکھایا ہے، ہم اس کو دکھائیں گے۔ اب کسی نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں اب اسی کو فارورڈ کرنا ہے، اسی کو آگے بھیجنا ہے اور اسی کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور اسی کو بتانا ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر وہ دور ہے اور وہاں کے لوگ ہم سے دور ہیں، اب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، واللہ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں، آپ وہاں کے حالات اور معاملات سے واقف ہوں اور دیکھ رہے ہوں، سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، اگر آپ کو فلموں سے فرصت مل رہی ہو، عیاشیوں سے مکاریوں سے فرصت مل رہی ہو، تو آپ ان مشاہد کو دیکھیں، کئی ساری ویڈیوز ایسی نظر آئیں گی کہ ماؤں کے پیٹ میں بچے پل ہی رہے تھے، کچھ ہی دنوں کے تھے کہ بچے پیٹ سے باہر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر سے بمباری ہو رہی ہے، 500 اور 1000 لوگوں کی جانیں یوں ہی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے ان بچوں کی کیا گناہ رہا ہوگا، ان بچوں کی کیا غلطیاں رہی ہوں گی، جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں اور وہ ابھی سے چھوٹے ہونے کے بعد ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ان کے والدین جب اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی زبانوں سے اگر کوئی آواز نکل رہی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی زبان سے اس وقت بھی یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری اولاد تو میرے ہاتھ میں ہے، آخری سانسیں لے رہی ہیں، لیکن اب بھی اگر کوئی بات کہنی ہے تو یہ کہنی ہے اللہ اکبر۔ آج ہم بہت خوش ہیں یہ سمجھ کر کے کہ عالیشان مکان میں رہ رہے ہیں، ہم بہت خوش ہیں یہ سمجھ کر کے ہمارے پاس کئی بیٹے ہیں، ہم بہت خوش ہیں یہ سمجھ کر کے ہمارے پاس اچھے موبائل ہیں، جب چاہیں 2 GB لے لیا، جب چاہے 3 GB لے لیا، جب چاہے اور 20 روپے کا ریچارج کر کے اور لے لیا، جب چاہے جو فلم دیکھ لی، جب چاہے جو گانا سن لیا، جب چاہے جو عیاشی کر لی، ہم صرف اتنا کر کے خوش ہیں۔ لیکن اندازہ کرنے کی یہ بات ہے، سوچنے کی یہ بات ہے، اگر صرف اسی کا نام زندگی ہے، اگر اسی کا نام عالی شان زندگی گزارنا ہے، تو ان بچوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ بچے ان کا کیا قصور ہے، وہ کیوں مرتے بھی یہی صدا لگا رہے ہیں کہ اللہ احد اللہ اکبر، کیوں ان کی زبانوں سے یہ کلمات نکل رہے ہیں۔ اور اگر غرور یہ ہے کہ ہم بہت عالی شان مکان میں رہ رہے ہیں تو ویڈیوز کو آپ دیکھیے، واللہ بہت اچھی اچھی بلڈنگیں آپ کو زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور آج کا مسلمان صرف زبان سے تھو کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا حق ادا کر دیا ہے،
جب اس سے بار بار یہ کہا جائے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کم سے کم دعا کر، کچھ نہ کرے تو دعا کر، یہ اس وقت بھی یہ سمجھتا ہے کہ صرف اپنا میسج اسٹیٹس پہ لگا لینا اور دوسروں کو بھیجنا میں نے بہت بڑا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ فلاں جگہ اتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس لیے مر رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک مسلم نام لگایا جا رہا ہے، ان کی موت اور ان کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس وقت اس مسلمان کے سر پہ تھوڑی سی جو یہ نہیں رینگ رہی ہے کہ اسے اپنے بھائیوں کے لیے کم سے کم دعا سو اس لیے نکال دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنی۔ واہ مسلمان، تیرا اسلام تیرے لیے مبارک ہو، تیری زینت و بڑی زندگی تیرے لیے مبارک ہو، تیری خوشی سے گزرنے والے ایام تیرے لیے مبارک ہوں۔ لیکن یاد رکھ، تیری ان آنکھوں نے کئی مرتبہ کئی چیزوں کا مناظرہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، الگ الگ وقت میں الگ الگ جگہوں کے مشاہدے کیے ہیں۔ کبھی ان آنکھوں نے کشمیر کے بارے میں سنا، کبھی فلسطین کے بارے میں سنا، تو کبھی برما کے بارے میں سنا، تو کبھی مسلمانوں کے حالات اور خیالات گجرات کے لے کر کے سامنے آئے، تو کبھی نظر آیا کہ دلی میں معاملات بگڑ رہے ہیں، کبھی دیکھا تو ممبئی کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ غور کر، اگر تیری آنکھیں سب چیزوں کا مشاہدہ کر سکتی ہیں تو وہ آنکھیں جو وہاں کی ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں کے حالات کا مشاہدہ کرنے لگیں اور یہ خبریں نکلنے لگیں فلاں جگہ فلاں علاقے میں فلاں گاؤں ہیں اور فلاں گاؤں کے فلاں آدمی تھے، ان کے گھر میں اس طریقے سے ہوا اور ایسے معاملات ہوئے اور گھر کے 10 افراد تھے اور 10 کے 10 ایک ساتھ مر گئے۔ اگر ایسا ہوتا ہے ایک بار غور کر کے دیکھ، احساس کر کے دیکھ، اور بستر میں جانے کے بعد یہ سوچ کر کے دیکھ، جب لائٹ بند ہو جائے یہ گمان کر کے دیکھ، کاش ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے میرے سامنے میری چھوٹی سی بیٹی کو مارا جائے، میری چھوٹی سی بیٹی پر ظلم کیا جائے، میری چھوٹی سی بچی جو ابھی چھوٹی ہے اس کو مارا جائے، تو اس وقت میرا باپ ہونا کیسا نظر آئے گا؟ میرا بچہ جو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، جو برابر میں سو رہا ہے، جس کی آہ نکلتے ہی کے ساتھ میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، میرے پاس سویا نہیں جاتا، وہ بچہ اگر اسے بخار چڑھتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، وہ بچہ اگر میرے ہاتھ میں طریقے سے لا کر کے دیا جائے کہ کسی نے اس کو مار دیا ہے، تو اس وقت میری آنکھوں کا، میرے باپ ہونے کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس وقت میں اپنے باپ ہونے کا حق ادا کیا کروں گا؟ غور کر اس بات پر، جس نوجوان بیوی کا تو شوہر ہے، اگر اس بیوی کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے اور اس کے سامنے اس طریقے سے تجھے لایا جائے کہ اسے کسی نے بے عزت کر کے، رسوا کر کے، مار کر کے کسی طریقے سے تیرے سامنے رکھ دیا ہے، اس وقت تیرے شوہر ہونے کا حق اس طریقے سے ادا ہوگا؟ اس وقت بھی کیا تو فوٹو کھینچے گا اور واٹس ایپ پہ صرف اس لیے شیئر کر دے گا کہ دوسرے مسلمان دیکھیں کہ یہاں اس عورت کو مار دیا گیا ہے؟ ماں باپ کا تو پھر بھی کیا پتا ہمیں زیادہ احساس نہ ہو، مگر احساس کر کے دیکھیے، یہ وہ مسجد تھی جو ہمارے فاروق کے زمانے میں آزاد کرا دی گئی تھی، لیکن پھر سے حالات بگڑے اور پھر آج یہودی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جلد آزادی نصیب فرما دے۔ اللہ جو وہاں کے مظلوم مسلمان ہیں تو ان کی حفاظت فرما دے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ پڑھیے، معلوم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے رہبر ہیں اور رہنما ہیں، قائد ہیں اور لیڈر ہیں اور اتنی سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات کبھی اس طریقے سے اس تک پہنچتے ہیں کہ میں رہنما ہوں، رہبر ہوں اور لیڈر ہوں، تو وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جا کر کے جھک جاتے ہیں اور رو دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں غرور میں آ کر کے اپنی آخرت کو بگاڑ بیٹھوں۔ وہ جب کبھی سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی بن چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے ہیں۔ وہ کئی مرتبہ صرف اپنے آپ کو اذیت اس لیے دیتے ہیں، کام اپنے آپ سے صرف اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پچھلی زندگی کو یاد رکھ سکیں، وہ اپنے ماضی کو یاد رکھ سکیں اور اس چیز کو سمجھ سکیں کہ میں پہلے اس طریقے کا انسان بھی تھا۔ آپ کو اگر ان کے رہبر ہونے کے بعد کے واقعات کو پڑھنا ہے اور سننا ہے تو آپ پڑھیے البدایہ والنہایہ کو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سارے واقعات کو نقل کیا ہے۔
اور بتایا ہے ایک واقعہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات میں دیکھتے ہیں کہ ایک قافلے نے آ کر کے پڑاؤ ڈالا ہے. قافلہ کچھ لوگوں کا کہیں سے کہیں سفر کرنا. آج تو سفر کرنا ایسا ہو گیا ہے, ابھی ہم یہاں ہیں, 1 گھنٹے کے بعد ہم ممبئی پہنچ گئے ہیں, 2 گھنٹے کے بعد ہم فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں. مگر وہ حالات, وہ دن ایسے نہیں تھے کہ گھنٹے 2 گھنٹوں میں سفر کیا جا سکتا ہو. دیکھا کہ ایک قافلہ آ کر کے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, اور دیکھنے کے بعد جاتے ہیں اپنے غلام اسلم سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اسلم, کیا اس وقت یہ جو قافلہ آیا ہے ان کی رہبری میں اور ان کی حفاظت میں کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اسلم کہتا ہے کیوں نہیں امیر المومنین, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ چلیے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. وہ نکلتے ہیں دونوں. کون ہیں؟ امیر المومنین ہیں. اور دونوں کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ گھوم رہے ہیں, کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ گھوم رہے ہیں. عمر بن خطاب جاتے ہیں اور جاتے گھومتے دیکھتے ہیں کہ ایک کسی خیمے میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. عمر بن خطاب امیر المؤمنین عورت سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو خاموش کرو, اس کو سلاؤ, کیوں اس پر ظلم کر رہی ہو؟ عورت بچے کو سلاتی ہے. پھر آتے ہیں کچھ دیر کے بعد, پھر بچہ رو رہا ہوتا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, کیوں رلاتی ہو ان کو؟ یہ بچہ ہے چھوٹا سا, میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری رات روتے ہوئے گزر رہی ہے, اسے کیوں رلا رہی ہے؟ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شخص امیر المؤمنین ہے. وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارا امیر ہے. اس نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں چاہتی ہوں اس کا دودھ چھڑا دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں, ایسا کیوں چاہتی ہو؟ ارے بچہ ہے کتنے دن کا ہے؟ کہتے اتنے مہینے کا ہے. کہا کیوں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین وہ فلاں شخص اس بچے کا دودھ میں اس لیے چھڑانا چاہتی ہوں کہ جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے گا تو جو ہمارے امیر المؤمنین ہیں وہ اس کے بعد اس بچے کا وظیفہ باندھ دیں گے. یعنی کہ اپنی مجبوری کو اس طریقے سے رکھ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ میں بآسانی اس بچے کو کھلا پلا سکوں اور اس کا پیٹ بھر سکوں. اگر یہ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو امیر المؤمنین پھر اس کا وظیفہ باندھ دیں گے. امیر المؤمنین اس بات کو سن کر کے بہت پریشان ہوئے اور صبح فجر کی نماز پڑھائی. اور مورخین نے لکھا ہے جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو رونے کی وجہ سے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی آواز صاف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آج معاملہ رونے کا ہوتا ہے. ہمارے علماء ائمہ شاید اس درد کو نہ سمجھ پائیں, لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو بھی اس چیز کی توفیق دے کہ وہ درد قوم سمجھ سکیں. اور عام لوگوں کا تو کیا کہنا, وہ جب میت کو بھی دفنانے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی زبان پر, ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. وہ جب دفنا رہے ہوتے ہیں, دفنانے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں, پیچھے سے لوگ فیس بک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں. یہ آج ہماری قوم کے عالم ہے. رو رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ میں ہلاک ہو گیا. اپنے اعلان کروانے والے سے کہتے ہیں کہ اعلان کرو اور کہو کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا وظیفہ اسی وقت مقرر کر دیا جائے گا. کوئی اپنے بچے پر ظلم نہ کرے کہ وہ وقت سے پہلے اس بچے کا دودھ چھڑائے. یہ احساس امیر المومنین کا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات میں نکلتے ہیں, گشت کرتے ہیں. کیا شخصیت رہے ہوں گے. 22 لاکھ مربع میل تقریباً انہوں نے حکومت کی ہے, اور حکومت اس طریقے سے کی ہے کہ ایک لوگ ان کے زمانے میں اس طریقے سے زندگی گزارتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ میں انسان جی رہا ہوں. اسے لگتا تھا کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا, کوئی بھی دشواری ہوگی تو ہم امیر المومنین کے پاس رجوع کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے, کوئی بھی ظالم اگر ہمارے یہاں پر ہے, اس کے ظلم کی شکایت ہم امیر المومنین سے کر سکتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو ہم امیر المومنین سے کہہ سکتے ہیں. آج تو مسلمانوں زبان نہ کھولے تو ہی کافی ہے, تو ہی بہتر ہے, ورنہ تو بڑے بڑے عزت داروں کی عزت چلی جاتی ہے, بڑے بڑے شان والوں کی شان ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے عہدیدار اس وقت عیاش اور مکار نظر آتے ہیں جب رعایا
مظلوم ہو رہی ہو، لوگ بھوکے سو رہے ہوں اور گاؤں کے لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے یہاں غریب لوگ ہیں کہاں، امیر لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے صدقات تو بہت دور وہاں جاتے ہیں، یہاں صدقہ لینے والا ہے کون، یہاں مدد لینے والا ہے کون؟ اچھی اچھی عزتیں برباد ہوتی ہیں ایسے موقع پر جب یہ سنا جائے۔ خیر اللہ تعالی ہمارے اندر قوم کا درد پیدا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں خیمے میں کہ عورت رو رہی ہے، باہر بیٹھے ہوئے ایک آدمی ہیں، اور آدمی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا بدوی ہیں، آئے ہیں یہاں پر، چاہتے ہیں کہ امیر المومنین سے ملاقات کریں، کچھ معاملات ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں۔ کہا اندر جو عورت رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس کو درد ذہ کا تکلیف ہے، یہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے۔ کہا اندر کوئی ہے؟ کہا اندر کوئی نہیں ہے جو اس کے معاملات کو آسان کر سکے۔ کہا تو پھر یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کوئی ایسا معاملہ کرو کہ اس بچے کی پیدائش میں آسانی ہو سکے۔ کہا میں اجنبی ہوں، امیر المؤمنین اپنے گھر جاتے ہیں اور بیوی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، کون ہیں؟ حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ لوگ بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ بڑا ظلم کیا ہے عمر فاروق نے علی پر، داماد ہیں آپ علی کے، کہتے ہیں کہ چلو ایک نیکی ہے، چاہتی ہو کہ کرو نیکی، چاہنا کہ نہ کریں، چلیے۔ کہا کچھ چیزیں ضرورت کی لے لیجئے۔ ایک عورت ہے جس کو درد ذہ کی تکلیف ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، آپ جاتے ہیں سامان لے کر کے جاتے ہیں اور بیوی کو لے کر کے جاتے ہیں خیمے میں، جا کر کے جب بیوی کو خیمے کے اندر بھیجتے ہیں اور اس مرد سے کہتے ہیں کہ ذرا آنچ جلاؤ اور ہانڈی کو رکھو، کچھ پکایا جائے، کچھ کھایا جائے، کچھ کھلایا جائے۔ وہ عورت جب اندر چلی جاتی ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور ہونے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیچھے سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آواز لگاتی ہیں کہ امیر المؤمنین اپنے ساتھی سے کہہ دو لڑکا ہوا ہے، ان کو بشارت دے دو۔ جب وہ بوڑھا شخص اس بات کو سنتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ امیر المؤمنین ہے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا مقابلہ ان کے سامنے کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھپانے کی اور اپنی نظریں جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر المؤمنین اس کو بار بار روک رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں معاملہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ بچوں کو لے کر کے واپس آتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ-ریز ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ کام بھی کیا ہے تو تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بچے کو فلاں عورت کو بلایا جائے، فلاں مرد کو بلایا جائے، بلاتے ہیں اور لا کر کے بلانے کے بعد اپنے یہاں ان کو کچھ سامان، اخراجات کے کچھ پیسے اور اسی طریقے سے بچے کا وظیفہ باندھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رہبری، رہنمائی، قائدگی، لیڈر اور اسی طریقے سے قوم کا درد سمجھنے والا، قوم کے معاملات کو، اپنے معاملات کو سمجھنے والا کیا ہوتا ہے؟ آج اگر اس تمام چیزوں کو کچھ منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو قوم کا رہبر بنا دیا جائے، قوم کا رہبر دور کی بات، اپنے گھر کا باپ ہے، کچھ بچے ہیں، کچھ لوگ ہیں اور جن کی صحیح سے وہ رہبری نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک باپ ہے تو باپ سے بیٹے کو شکایت ہے کہ میرے باپ کے اندر یہ کمی ہے، کہیں بیٹی کو شکایت ہے کہ میرے باپ ایسے ہیں، کہیں بیوی کو شکایت ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، تو کہیں پوتے کو شکایت ہو رہی ہے کہ میرے دادے بڑھاپے میں بھی ایسے گناہ کر رہے ہیں۔ وہیں پر ذمہ داروں کا معاملہ جب دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے معاملہ مطلب کیا ہے، لوگوں کی پریشانی لوگ جانیں، ہم کسی کے پاس نہیں جاتے جی، ہم سے فلاں فلاں نے ایسے کہا تھا، ہماری فلاں فلاں جگہ ایسی بے عزتی کی گئی تھی، ارے اس کی اوقات تھی، اس نے سمجھائی کہاں کہ ہم کون ہیں، مرتا ہے تو مرے، ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے اس سے۔ کیا یہی معاملات نہیں ہیں؟ ایک پڑوسی کے گھر سال کے سال، کیا زندگی کے زندگی ایک بار یہ نہیں پوچھتا کہ آج تم نے کیا کھایا ہے؟ سال کے سال کیا کہ زندگیاں گزر رہی ہیں، پڑوسیوں کے بچوں کے بارے میں یہ احساسات نہیں کیے جاتے کہ پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے تو ان کو بھی زندگی سکون سے جینے کا حق ہے۔ عزیزو،
ہمیں سیرت عمر فاروق سے معلوم ہوتا ہے کہ رہبری، رہنمائی، اسی طریقے سے قوم کا لیڈر ہونا ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جس عہدے پر بھی ہیں، اگر ہم اپنے گھر کے بھی ذمہ دار ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈریں۔ ہم اگر علاقے کے ذمہ دار ہیں، کچھ لوگوں کے ذمہ دار ہیں، تو اپنے آپ کی ذمہ داری کا حق ادا کریں اور یہ احساس کریں کہ لوگوں کو جہاں ہمیں دین پہنچانا چاہیے، جہاں دین اور شریعت ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو بھوکے ہیں یا پیاسے، یا مانگ کر کے کھا رہے ہیں، قرض لے کر کے کھا رہے ہیں، یا بیاج اور سود کا پیسہ لے کر کے کھا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہے، وہ بھیک اور زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے کھا رہا ہے، اس وقت ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے کہ تیرا پڑوسی تھا اور تو نے ظلم کیا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، احساس کرنا ہوگا، اور قوم کا درد ہمیں سمجھنا ہوگا، قوم کے لیے ہمیں جینا شروع کرنا ہوگا، اور قوم کے معاملات کو، معاملات دینی ہوں، دنیاوی ہوں، کسی بھی طریقے کے ہوں، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور جب ہمارے اندر ہماری انا آئے، ہمارے اندر ہمارا اپنا آئے کہ میں ہوں، میرا کوئی مقام ہے، میرا کوئی عہدہ ہے، اس وقت عمر بن خطاب کو دیکھ لیا کرو اور سوچ لیا کرو کہ جب وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، روتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اور جب کبھی اس علاقے سے گزرتے جہاں ان کا بچپن گزرا ہے، وہاں جا کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں، یہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ میری وہ جگہ تھی جہاں میری بکریاں چرا کرتی تھی، اور ان بکریوں کی جگہ کو اگر میں نے چھوڑا، اسلام کو قبول کیا، تو اسلام نے مجھے عزت دی کہ آج یہاں ہوں، یہاں ان آنکھوں سے اس جگہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، تو اس حیثیت سے کر رہا ہوں کہ میں امیر المومنین ہوں۔ یہ بھی دیکھ لیا کرو، اگر اللہ کے لیے ذلت اٹھانی پڑے تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اگر اللہ کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس ذلت میں بھی عزت رکھتا ہے۔ اگر اللہ کی دین کی خاطر ہمیں کسی طریقے کی سننی پڑے تو یہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر جو سنتا ہے وہ اللہ کا عزیز ہوتا ہے، وہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے، وہ اس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ نہیں میں تو بڑا تھا، میری عزت کیسے برباد کر دی گئی، میں دیکھتا ہوں کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہبر، رہنما سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تو ان کی سیرت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے مولا کریم ان کی پیروی کرنے کی تو توفیق نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔